اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے مومنین کرام کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کی مناسبات میں سے 25 ربیع الاول کی اہم ترین مناسبت جو جناب سعید بن جبیر کی شہادت ہے، اور جناب سعید بن جبیر کو حجاج ثقفی ملعون نے شہید کیا تھا۔ سعید بن جبیر کا مکمل نام سعید بن جبیر بن حشام الاسدی الوالبی ہے، کہ جو بزرگ ترین تابعین میں سے ہے اور امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار ہوتے تھے، اور ابن عباس کے حلقہ درس میں شامل ہوا کرتے تھے، اور ابن عباس سے علوم قرآن اور تفسیر کا درس لے کے مفسرین کے اس اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز ہوئے کہ بہت سارے مفسرین نے انہیں پائے کا مفسر قرار دیا ہے۔ حضرت جناب سعید کی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت ان کا حج بیت اللہ کی طرف زیارت کے لیے جانا ہے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ مکہ تشریف لے کے جاتے تھے، 1 مرتبہ عمرہ مفردہ کے لیے اور 1 مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جناب سعید کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت تھی کہ وہ ہمیشہ حج اور عمرے کے اوپر مواظب تھے اور باقاعدگی کے ساتھ حج اور عمرہ انجام دیا کرتے تھے۔ دوسری خصوصیت جو جناب سعید بن جبیر کی نمایاں خصوصیت ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ مختلف روایات میں مختلف انداز میں جناب سعید بن جبیر کی اس خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ مروی ہے کہ آپ ہر رات ختم قرآن کیا کرتے تھے، پورے قرآن کی تلاوت ہر رات کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب سعید بن جبیر نے کہا قرأت القرآن فی رکعت فی الکعبہ، خانہ کعبہ کے اندر 1 رکعت میں نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ بدایہ اور نہایہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان آپ پورے قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، مغرب اور نماز عشاء کے درمیان پورے قرآن کا ختم کیا کرتے تھے۔ اور روایات میں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک پورے قرآن مجید کا ختم نہیں کر لیتے تھے۔ تو یہ ان کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کے کئی آپ نے ختم کیے تھے۔ خداوند عالم سے خوف، خشیت اور تضرع کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی خشک لکڑی کھڑی ہے، اور بہت زیادہ نماز میں گریا کرنے والے تھے حضرت سعید بن جبیر۔ مذہب ان کا واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، شیعہ تھے، امیر المومنین کے موالی تھے، اور ان کی شہادت کا سبب بھی حجاج ابن یوسف ثقفی نے جو انہیں شہید کیا، وہ سبب بھی یہ ہے کہ ان کے دل میں امیر المومنین علیہ السلام کی محبت تھی، اور امیر المومنین کے ساتھ محبت کے جرم میں اس پاداش میں انہیں شہید کیا گیا۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی تھے، اور ان کے علمی مقام یہ تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ جب جناب سعید بن جبیر دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ زمین خدا پہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو جناب سعید کے علم کی طرف محتاج نہ ہو۔ ہر بندہ یہ پکار کے کہتا تھا کہ آج ایک بہت بڑا عالم ہم سے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور خود جناب سعید بن جبیر یہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس جو اہم ترین علوم ہیں کاش کوئی ہوتا کہ وہ مجھ سے یہ علوم اہل بیت لے لیتا۔ لہٰذا ایک دفعہ ایک شخص
ابن عمر کے پاس آیا اور اس نے میراث کا کوئی مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ جناب سعید بن جبیر کو بلاؤ، اس لیے کہ وہ حساب و کتاب کے معاملے میں مجھ سے زیادہ عالم ہے، مجھ سے زیادہ وہ علم رکھتا ہے۔ اور علم تفسیر کا تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ علم تفسیر میں وہ اتنے ماہر تھے کہ جناب سعید بن جبیر کی کتابیں بھی تفسیر کے اندر موجود ہیں، اور بہت سارے مفسرین جیسے سیوطی نے بھی جناب سعید بن جبیر کی کتاب جو تفسیر میں ان کی ہے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ اور جب عبد الرحمن ابن اشعث نے حجاج بن یوسف الثقفی کے خلاف ایک خونی تحریک کا آغاز کیا تھا تو اس وقت جناب سعید بن جبیر عبد الرحمن ابن اشعث کے ساتھ مل گئے تھے، ان کا ساتھ دیا، لیکن بدقسمتی سے یہ انقلاب پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ جب شکست ہوئی عبد الرحمن بن اشعث کو تو جناب سعید بن جبیر وہاں سے فرار ہو کے اصبہان اور قم کی طرف چلے گئے تھے، اور قم کے ساتھ مسجد جمکران کا جو علاقہ ہے وہاں پہ کافی وہاں پہ رہے کچھ مدت تک، اور پھر ان کو حجاج بن یوسف نے سن 95 ہجری میں 25 ربیع الاول کو شہید کر دیا تھا، اور ان کی قبر مبارک عراق کے شہر واسط کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جناب سعید بن جبیر کی معرفت نصیب فرمائے، چونکہ امیر المومنین کے یہ شیعوں میں سے تھے اور ان کا بلند و بالا مقام تھا، اور ان کا ایک مشہور مناظرہ بھی ہے حجاج ابن یوسف ثقفی کے دربار میں، اور اسی مناظرے کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔